आप सुन रहे हैं कहानी एक दीवाने की खातिर वन ग्लोब चैनल पर। मेरा नाम सहनीला है और ये मेरी सच्ची कहानी है। सच है, हर इंसान को अपने किए का समर मिलता है, जैसी नीयत वैसी मुराद। लेकिन हम में से बहुत से इंसान ऐसे हैं जो अपने जज्बात के हाथों खिलौना बन ही जाते हैं। नफ्स तो बिलाशुबा शुतर बेमुखार है, ये एक बेलगाम घोड़ा, और जब तक अकल इसको लगाम नहीं डालती ये इंसान को गुनाह की अथाह गहराइयों में गिरा देता है। मैंने भी अपने जज्बात को मुकद्दम जाना और नफ्स के हाथों ऐसी जली के जलकर राख हो गई। इस जले हुए स्याह और बदसूरत जिस्म में अगर रूह तवाना और उजली होती तो ये बदसूरती शायद दुनिया के लिए ना सही खुद मेरी जात के लिए तो काबिल बर्दाश्त हो जाती। लेकिन जिस्म की इस अजीज से ज्यादा तकलीफ में मेरी रूह कराहती रहती थी। इसकी कराह कोई नहीं सुन सकता था। मैं एक अजीब सी अजाब में गिरफ्तार हुई। ये इस अजाब से तो बहुत ही कम है जो मुझ जैसी बेवफा औरतें अपने बावफा जीवन साथी की झोली में डाल देती हैं। सिर्फ अपने लम्हाती सुख को पाने के लिए मैंने भी अपने बेहद चाहने वाले शौहर के साथ ऐसा ही जुल्म किया था। ताहिर ने मुझसे बड़ी चाहत से शादी की। इसने मालो दौलत प्यार मोहब्बत सभी कुछ मेरे कदमों में ढेर कर दिया। मुझे पाकर वो दुनिया के सब रिश्तों को भुला बैठा था, अपने दोस्तों सभी के प्यार को पसे पुष्ट डालकर। बस एक मेरे सिवा इनको किसी की भी चाहत न रही थी। ताहिर कहा करते थे, सहनीला तुम्हारा दिल मेरी पनाह है और तुम्हारा कुर्ब मेरी जिंदगी। तुम सोच भी नहीं सकती कि तुम्हारे बगैर मैं खुद को क्या महसूस करता हूँ। लगता है कि अगर तुम न रहोगी तो मैं भी माधूम हो जाऊंगा। सोचो कि अगर कभी तकदीर हमको जुदा कर दे तो मेरी जिंदगी कैसी हो जाए। मुझे यकीन है मैं पागल हो जाऊंगा और गलियों में मारा मारा फिरूंगा। अब सोचती हूँ कि इनको इसी बात की सजा मिली कि उन्होंने मुझसे बेतहाशा क्यों मोहब्बत की, मेरा क्यों इतना भरोसा किया। इंसान बहुत ज्यादा भरोसे की चीज नहीं है। खैर, हमारी शादी को एक ही माह गुजरा था। सहेलियां मुझसे मेरे दुल्हा के बारे में कुरेदती तो मैं इनको ताहिर की कही बातें सुनाती। वो हंस पड़ती, कहती, नादान, भला तुम मर्द जात को क्या जाने, ये तो होती ही ड्रामेबाज है। खूबसूरत मुकाल में तो इनके जहन में इस तरह जन्म लेते हैं जैसे चिरागों में रोशनी फूटती है। अरे नादान, 2-4 दिन की दुल्हन तो नई नवेली होती है और नई के 9 दिन जरा पुरानी हो जाओ फिर पूछेंगी तुमसे इनका क्या हाल है। शादी को 6 माह गुजरे, साल गुजर गया, वो फिर भी ना बदले, बल्कि मोहब्बत और भी बढ़ गई। कुर्ब ने प्यार के बंधन और मजबूत कर दिए। मुझे सहेलियों की बातें झूठी और हासिल लगने लगी। ताहिर वाकई मुझसे ऐसी मोहब्बत करते थे कि मैं निगाहें फेरूंगी तो ये दीवाने हो जाएंगी। इन्हीं दिनों ताहिर का खाला साथ राहत हमारे घर आकर ठहरा। इसका मेरे साथ देवर का रिश्ता बनता था, सो वो मुझे भाभी कहता था और मैं इसको नाम से ही बुलाती थी। 2-4 दिनों में खुल गया कि देवर भाभी का रिश्ता मजाक का भी होता है। एक लाओ बाली नौजवान था, दिलचस्प बातों से हर वक्त हंसना हंसाना इसका मुश्किल था। वो जरा जो घर से बाहर चला जाता मुझ पर 4 दीवारी का बोझ बढ़ जाता और घर की दीवारें तन्हाई का अहाता मालूम होती। ताहिर सेल्फ मेड आदमी थे। इनके माँ बाप वफात पा गए थे, कोई बहन थी ना कोई भाई। वो पहले से मेहनती थे, मुझसे शादी के बाद और ज्यादा मेहनती हो गए। वो मेरे लिए ही तो मेहनत करते थे ताकि ज्यादा से ज्यादा जिंदगी के सुख और खुशियों के इसबाब इकट्ठे कर सके। सुबह को गए, शाम को घर लौटते। रात के आने से पहले मैं अकेले घर में पल पल के गुजरने का हिसाब रखा करती। जब से वो हमारे घर रहने लगा तो इस तन्हाई को जुबान मिल गई। इसकी मजेदार हंसने हंसाने वाली बातें मेरे दिल को एक तरह से लुभाने लगी। राहत की हमारे शहर में मुलाजमत हो गई थी, इसकी रिहाइश का मसला था। तभी ताहिर ने कहा कि तुम क्यों रिहाइश ढूंढ रही हो, मेरा इतना बड़ा घर खाली पड़ा है, अब यही रहो और जहाँ भी रहोगे खाने पीने का मसला होगा, कब तक होटलों का खाना खाओगे। ताहिर ने तो नेकी की, इसको क्या खबर थी कि नेकी गले पड़ जाएगी। राहत सुबह 7 बजे चला जाता था और 2 बजे तक लौट आता, जबकि ताहिर रात गए आते थे। वो कारखाने की देखभाल भी करते थे और माल कारीगरों से बनवा कर सप्लाई भी करते थे। साल भर की रफाकत में राहत की तारीफों ने मुझे अपने शहर में जकड़ लिया। मैं शादी के बाद साथी के एक नए मफहूम से आशना हुई। मैंने जाना कि जिंदगी के साथी और रूह के हमसफर में बड़ा फर्क होता है। वो समाजी रिश्ता है और ये दिली रिश्ता है। कुछ खुशकिस्मत जोड़ों में समाजी रिश्ते में ही दिली रिश्ते की मिठास भी मुयस्सर आ जाती है
اور کچھ بدقسمتوں کو ایک ساتھ رہ کر بھی ساتھی کے ساتھ کا مدھر احساس نہیں ملتا۔ اس قسم کے احساسات اگر میرے ہی دل میں جاگتے تو شاید زندگی جبر و اختیار کے بوجھ تلے دب کر چوں تو گزار لی جاتی۔ یہ احساس راحت کے دل میں بھی جلترنگ بجانے لگا تھا۔ پھر یہ جلترنگ منہ زور طوفان کی صورت اختیار کرنے لگا۔ ایسی صورت میں کبھی کبھی اس آرزو سے آنکھیں چرانا مشکل ہو جاتا تو شجر ممنوع کی طرح خلاقت حیز ہوتی ہے۔ ہمارے رویے بدلنے لگے، طور اتوار سے کچھ انہونی باتیں جھلکنے لگی۔ ہمارے رویوں نے چگلی کھائی۔ طاہر نے بھی ایک دن جان لیا کہ اس کے گھر کے اندر دو اپنوں نے کسی کو غیر قرار دے دیا ہے۔ رفتہ رفتہ بہت چھپانے پر بھی وہ احساسات عیاں ہو گئے جن کو کوئی غیرت مند شوہر برداشت نہیں کر سکتا۔ طاہر نے پہلے حفقی دکھائی، پھر سختی برتی اور طلاق کی دھمکی دے دی۔ یہ دھمکی ان کا سب سے ناکام حربہ تھا۔ اس نے جان لیا کہ اس کی بیوی کسی اور کو پسند کرنے لگی اور طلاق کی دھمکی اب اسی کی کھلی شکست تھی جس کا واقعہ ہونا اس کی مردانگی کی موت تھا۔ تبھی اس نے بے بس ہو کر آخری داؤ آزمایا اور میرے قدموں میں سر رکھ دیا۔ رو رو کر منتیں کی، التجا کی، ہاتھ جوڑے کہا، سہنیلا مجھے برباد نہ کرو، اگر مجھ کو ٹھکراؤ گی تو میں مر جاؤں گا۔ اس کے بعد یا تو ظلم کی تصویر بن کر اس کائنات پر یوں پھیل جاؤں گا کہ تم سکون سے باقی ماندہ زندگی کو جی نہ سکو گی، یا پھر میں پاگل ہو کر گلیوں میں آوارہ پھروں گا۔ نہ جانے کی کیا رد عمل تھا۔ اگر وہ میرے والدین کو میرا اخبار سناتا تو وہ مجھ کو جبراً اس کی بیوی رہنے پر مجبور بھی کر لیتا، لیکن اس نے تشدد کو بھی پسند نہ کیا۔ اس کا یہ بے بس روپ میرے لیے ایک منفی احساس بن گیا۔ اب میرے دل میں نہیں نہیں کی ضد نے سمندر بن کر ایسا شور مچایا کہ جس میں اس کی ہر التجا، ہر منت، ہر آواز بہہ گئی۔ اس کی محبت میری نظروں کے سامنے ایک مردہ تن بن کر پھولنے لگی۔ میں خود کو سمجھا کر تھک گئی، لیکن مجھ میں سمائے تمام جذبوں نے مل کر ایک ساتھ محاذ بنا لیا کہ اب میں اس شخص کے ساتھ نہیں رہ سکتی تھی۔ مجھے خود کو سنبھالنا مشکل ہو گیا۔ تب میں نے طاہر کے ساتھ ایسا آہانت امیز سلوک کیا کہ وہ اگر مجھ سے اس قدر محبت نہ کرتا تو میرا گلا دبا دیتا، لیکن مجھے کوئی تکلیف پہنچائے بغیر صبر کیا اور خاموشی سے میری زندگی سے چلا گیا۔ اس نے مجھے شادی کے بندھن سے آزاد کر دیا تاکہ میں اپنی خوشی اور مرضی سے جی سکوں، مگر ایسا کر کے وہ خود جیتے جی مر گیا۔ عدت کی مدت بھی میں نے طاہر کے گھر پر گزاری اور پھر راحت سے نکاح کر لیا۔ گویا ہم دونوں نے طاہر کو روندتے ہوئے ایک دوسرے کو پا لیا۔ ہماری روحیں جو ایک دوسرے کے لیے بے چین تھی، ان کو قرار آ گیا۔ قدرت کا نظام اور طرح کا ہے اور انسان کی سوچیں اور۔ میری نظر میں قدرت کا نظام یہ ہے کہ جو دوسروں کی خوشیاں مسمار کر کے اپنے محل تعمیر کر لیتے ہیں وہ محل زیادہ دنوں تک باقی نہیں رہتے۔ ہمارے ساتھ بھی یہی ہوا۔ جلد ہی محبت کے محل ریت کے گھروندوں میں بدل گئے۔ احساس ندامت کی چٹان بھی پاش پاش ہو کر ہم دونوں پر گری کہ ہم اس کے نیچے دب کر ریزہ ریزہ ہو گئے۔ طاہر آخر راحت کا بھائی تھا۔ عورت کی محبت وقتی ثابت ہوئی اور خون کے رشتے نے دیر پا ہونے کا ثبوت دیا۔ اب راحت اٹھتے بیٹھتے مجھے برا بھلا کہنے لگا۔ خود اس جرم میں برابر کا شریک ہو کر بھی مجھ اکیلی کو مجرم گردانتا تھا اور خود کے کیے کی سزا بھی مجھے کو دینے لگا۔ محبت کا خمار اترتے ہی مجھ پر لعنت بھیجنے لگا اور بھائی کی خوشیوں کا قاتل کہنے لگا۔ کہتا کہ اے گھٹیا عورت، تو نے عورت کی عظمت کو پارا پارا کر دیا اور مجھے بھی احسان فراموش بنا دیا۔ تو اس لائق نہیں کہ کوئی تجھے اپنی شریک حیات بنائے۔ میں کس قدر بد نصیب مرد ہوں کہ تجھ جیسی گری ہوئی عورت کو اپنی بیوی بنا لیا۔ شاید ہم میں طلاق ہو جاتی، لیکن شادی کے 3 سالوں میں ہی بچے ہمارے درمیان ایک ایسا معاہدہ بن گئے کہ جس کو توڑ ڈالنا ہمارے بس کی بات نہ لگتی تھی۔ اب میں اس وقت کو کوسی جب میں نے طاہر کو ناقابل برداشت اذیت کے الاؤ میں دھکیل دیا تھا اور جذبات کی جھوٹی جنت بنائی تھی۔ راحت ان گھڑیوں پر لعنت بھیجتا تھا جب اس نے ایک عورت کی خاطر اپنے بھائی کا گھر ڈھایا، اس کے ارمانوں کا خون کر دیا اور اس کی عزت پر ڈاکو بن کر ٹوٹا تھا۔ کچھ عرصہ طاہر کو کہیں قرار نہ آیا، وہ بھٹکتا پھرا اور پھر تنگ آ کر ہمارے ہی کوچے میں لوٹ آیا، کیونکہ اس کا مکان بھی اسی گلی میں تھا۔ وہ دیوانہ سا ہماری گلی میں بیٹھا رہتا جس پر محلے کے لوگ رحم کھاتے تھے۔ محلے کے لڑکے اس کو پتھر مارتے تو وہ نہ جانے کس کو بد دعائیں دیا کرتا، منہ ہی منہ بڑبڑاتا، جانے کیا کہتا رہتا کہ اس کی محمل باتیں کسی کی سمجھ میں نہ آتی تھی، لیکن ہم دونوں خوب جانتے تھے کہ وہ کیا کہتا ہے۔ ہر کہانی کا کوئی نہ کوئی انجام تو ضرور ہوتا ہے۔ میری کہانی کا بھی ہوا۔ ایک روز راحت مجھ سے لڑ کر گھر سے چلا گیا۔ واپس آیا تو اس کے بازوؤں پر اس کے بھائی کی لاش تھی۔
طاہر دیوانہ سڑک پر مردہ پڑا ہوا تھا۔ پھٹے ہوئے کپڑوں سے بدبو آ رہی تھی، سر کے بال الجھے ہوئے تھے اور جیب میں نشے کی پڑیاں تھیں جن کی وجہ سے اس کی ایسی حالت ہو گئی تھی۔ راحت نے روتے ہوئے کہا، اے بے غیرت عورت، یہ دیکھ میرا بھائی مر گیا ہے۔ اس کی ماں نہ صرف میری سگی خالہ تھی بلکہ میرا دوست شریک بھائی بھی تھا۔ قاتلہ، اب اس کی موت پر آنسو نہ بہا۔ اگر اپنی بے وفائی کا ازالہ کرنا ہی چاہتی ہے تو خودکشی کر لے کہ تیری روح اس کی روح کے آگے شرمندہ ہو جائے اور اس کو سکون مل جائے۔ راحت نے ہی اس لاوارث کے کفن دفن کا انتظام کیا اور اس کے بعد وہ گھر سے چلا گیا۔ راحت کی عادت تھی وہ ایسے ہی ناراض ہو کر گھر سے چلا جاتا تھا۔ وہ ایک روز بعد بچوں کا خیال کر کے لوٹ آتا، لیکن اس روز جانے مجھے کیا ہوا کہ اس کے خودکشی کے تانے پر میں نے خود کو کمرے میں بند کر کے آگ لگا لی۔ میں سمجھتی تھی کہ مر جاؤں گی تو اسے بھی راحت مل جائے گی اور اپنے بچے بھی خود سنبھال لے گا، مگر ایسا نہ ہوا۔ سو ہی میری چیخیں بلند ہوئی، میرا بیٹا بھاگ کر پڑوسی کو بلا لایا اور انہوں نے کھڑکی کے ذریعے کمرے میں داخل ہو کر میرے جلے ہوئے وجود کو ہسپتال پہنچا دیا۔ راحت کو بھی میرے جلنے سے اذیت ہوئی، دن رات میری دیکھ بھال کی۔ زندگی تھی، بچ گئی۔ اب مجھ سے وہ آنکھ نہیں ملاتا، کہتا ہے کہ میں نے تو ایسے ہی کہہ دیا تھا، تم نے سچ مچ کر دکھایا۔ شکر ہے اللہ نے میرے بچوں پر رحم کیا، تم بچ گئی ہو، ورنہ تو میں بھی جان دے دیتا۔ اب جو ہوا بھول جاؤ، ہم پر بچوں کی ذمہ داری ہے اور اب ان کی خاطر زندہ رہنا ہے۔ سب کہتے ہیں کہ زندہ بچ گئی ہو تو زخم بھی اچھے ہو جائیں گے، مگر میں کہتی ہوں چلی ہوئی روح کے زخم کبھی اچھے نہیں ہوتے۔ تو دوستو، اگر آپ ایسی ہی کہانیاں سننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد گھنٹی کے نشان کو پریس کر دیجیے، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیے گا۔